السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل اپنا بکھر۔ آئیے چلتے ہیں اہم خبر کی طرف۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے کے دست راست کی دفعہ 144 کے باوجود لا قانونیت کی انتہا۔ ملک سلیم ارشد چینا کی کلاشنکوف سمیت آتش اسلحہ سے لیس 45 افراد کے ہمراہ چینا شہر میں اندھا دھند فائرنگ۔ معمولی تکرار پر بھرے بازار میں تاجر کی دکان پر دھاوا، توڑ پھوڑ، 40 منٹ تک شدید ہوائی فائرنگ سے شہر میں خوف و ہراس، شہری گھروں میں معصور۔ پولیس بااثر ملزمان پر ہاتھ ڈالنے سے گریزاں، ایف آئی آر میں 780 سمیت دیگر دفعات شامل نہ کرنا، پولیس کی کارکردگی میرٹ پالیسی پر سوالیہ نشان۔ بھکر کے نوائی علاقہ چینا شہر میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے کے دست راست چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بھکر ملک سلیم ارشد چینا کی سینکڑوں افراد کے ہمراہ غنڈہ گردی، لا قانونیت کی انتہا۔ معمولی تلخ کرامی پر ملک سلیم ارشد چینا آپے سے باہر ہو گیا۔ ملک سلیم ارشد چینا 45 مسلح کلاشنکوف افراد سمیت 150 ڈنڈے سوٹے، چھڑیوں، ہنٹروں سے مسلح افراد کے ہمراہ معمولی تکرار ہونے پر چینا شہر میں مین روڈ پر ہائی اسکول کے سامنے بھرے بازار میں پہنچا اور تاجر محمد ارشد کو للکارا کہ باہر نکلو، تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ گالم گلوچ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ملک سلیم ارشد چینا سمیت 45 افراد جو کلاشنکوف و دیگر آتش اسلحہ سے مسلح تھے، شدید ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران روڈ پر موجود دکان میں توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان 45 منٹ تک آتش اسلحہ سے شدید فائرنگ کرتے رہے، جس سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ دکاندار خوف کے مارے دکانیں بند کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران واقعے کی ویڈیو بنانے پر ملزمان نے عدیل سنبل نامی سیلز مین کو بھی زد و کوب کیا۔ 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس 45 منٹ تک جائے وقوع پر نہ پہنچی اور ملزمان کھلم کھلا شدید فائرنگ کرتے ہوئے دندناتے پھرتے رہے۔ بعد ازاں 1787 پر کال کی گئی۔ ملزمان 45 منٹ تک شہر میں شدید ہوائی فائرنگ، خوف و ہراس پھیلاتے رہے، جان سے مارنے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس 1 گھنٹہ بعد ملزمان کو کھول کھیلنے کا موقع دے کر جائے وقوع پر پہنچی۔ متاثرہ فریق نے بھکر پولیس پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے ہم 2 دن تک ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ تھانہ صدر بھکر میں ملزمان کی جانب سے کی گئی ہوائی فائرنگ کی گولیوں کے 40 خول دیے گئے جو پولیس نے غائب کر دیے۔ بعد ازاں ڈی پی او کے روبرو پیش ہو کر گولیوں کے مزید خول دیے تو ہماری ایف آئی آر درج ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے بااثر ہونے کی بنا پر خانہ پوری کے لیے مقدمہ درج کیا۔ ایف آئی آر میں سرعام دہشت گردی پھیلانے، اندھا دھند فائرنگ کرنے پر 780 سمیت دیگر سنگین دفعات شامل نہ کی، جو کہ بھکر پولیس کی جانبداری الملزمان کی پشت پناہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ متاثرین نے 780 سمیت دیگر دفعات شامل کرنے کے لیے ڈی پی او کو درخواست گزاری، تاحال سنوائی نہ ہو سکی۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے وقوع پر ادریس عمران رانا موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ اہل علاقہ متاثرین کیا کہتے ہیں۔ جی، اس وقت موجود ہوں میں بکھر کے نواحی علاقے چینا میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 45 کے قریب لوگ جو مسلح تھے، کلاشنکوف، رائفل، مختلف آتشی اسلحہ سے مسلح تھے، وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر تقریباً 40 سے 45 منٹ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا، شدید ہوائی فائرنگ کی۔ مبینہ طور پر یہاں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دکانیں بند کر کے یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئی۔ تو اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ متاثرین موجود ہیں، یہاں کے اہل علاقہ موجود ہیں، دکاندار موجود ہیں، جن سے ہم پوچھیں گے کہ یہ وقوع کیوں پیش آیا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مقدمہ کے مدعی، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ وقوع کیسے پیش آیا۔ آپ کا نام؟ محمد راشد۔ راشد، کیا وجوہات تھی، کس وجہ سے واقعہ پیش آیا؟ جی ہفتے کی رات کو ہم 10:30 بجے ہوٹل پہ میرے ساتھ مہمان تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ شراب کے نشے میں دودھ تھے، وہ 4-5 افراد تھے۔ اگلے دن مجھے صبح کو چیئرمین کمیٹی ملک سلیم ارشد چینا کال کرتا ہے کہ تم نے میرے بانشوں سے بدتمیزی کی ہے اور ہم صبح آ کے تمہاری دکان پر ماریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ملک سلیم ارشد چینا پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی ہیں، ان کے دست راست ہیں ملک سلیم ارشد چینا اور چیئرمین ہیں مارکیٹ کمیٹی کے۔ انہوں نے انہیں کال کی، انہیں دھمکیاں دی۔ جی، مزید کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ہم صبح تمہیں آ کے تمہاری دکان پہ تمہیں ماریں گے۔
اس کے بعد صبح وہ 200-250 بندے کے ساتھ بمائے اسلحہ یہاں کے انہوں نے شہر میں اندر اڈے پہ پہلے فائرنگ کی، چھین اڈے پہ اکٹھے ہوئے، وہاں سے پھر جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے متواتر 40 منٹ تک مشینیں چلاتے رہے، خوف و ہراس پھیلایا، جس کی وجہ سے دکاندار خوف سے دکانیں بند کر کر بھاگ گئے۔ وہ کہتے کیا تھے، کیا مقصد کیا تھا ان کا خوف اور راز؟ وہ کہتے تھے ہم آپ کو جان سے ماریں گے، تم باہر نکلو گے ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو آپ لوگ اپنے گھروں میں محصور رہے، اپنی دکانوں میں محصور رہے؟ ہم اپنے گھروں میں خوف کے ساتھ دکانیں چھوڑ کر بھاگ کے گھروں میں خوف زدہ ہو کے بیٹھ گئے جا کے، 40 منٹ تک وہ فائرنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے انہوں نے خول مول بھی پیچھے سے اٹھاتے رہے، جو فائرنگ کرتے رہے وہ باقاعدہ انہوں نے دکانیں خوف و رعب سے بند کرائی۔ یہ PTI کا چیئرمین ہے، اس نے اب زمیندار بھی یہاں کا سابقہ زمیندار ہیں، اس نے بدماشی دکھائی ہے، سب کو خوف و راس کیا، جتنے بھی یہاں کے اہل علاقہ ہیں سب کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی گئی۔ وہ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے 62 لوگ ہیں، انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا، یہاں پہ اپنی دھونس دھاندلی جمائی اور کوشش کی کہ یہ لوگ ڈر جائیں، یہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، گھروں میں جا کے چھپ گئے، دکانیں بند کر دی گئیں، خوف کے مارے لوگ دکانیں بند کر کے یہاں سے بھاگ گئے۔ انہی کے ساتھ ایک اور مقدمہ کے گواہ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد طارق۔ طارق، کیا وقوع پیش آیا، کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی ہم اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے تقریباً مسلح افراد ہیں جن کے پاس کافی سارا اسلحہ تھا، آئے ہیں دکانوں کی توڑ پھوڑ۔ یہ میری دکان ہے جس میں وہ داخل ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، یہاں پہ ہوائی فائرنگ کی ہے، کم سے کم 40 سے 45 منٹ تک وہ خوف و ہراس پھیلاتے رہے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے رہے ہیں کہ تم باہر نکلو گے ہم تمہیں جان سے ماریں گے اور تمہارا نکلنا محال کر دیں گے، ہم آپ کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اور دکان کا سارا سامان اٹھا کے باہر پھینکا ہے، توڑ پھوڑ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان سے وہ یہاں پر گشت کرتے رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں، 1 گھنٹہ تک وہ یہاں پر رہے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے سنا کہ وہ 1 گھنٹہ تک یہاں پر خوف و ہراس پھیلاتے رہے۔ FIR تو بقول ان کے FIR درج ہو چکی، انہوں نے جو ہے وہ اپروچ کیا DPO سے، DPO کی مداخلت کے بعد FIR درج ہو گئی اور FIR درج ہوئی، مگر جو دفعات FIR میں لگنی چاہیے تھی، خوف و ہراس، سرعام دہشت گردی تھی، سرعام دہشت پھیلائی گئی، جو خوف و ہراس پھیلایا گیا، 780 کی دفعہ تھی جو لگنی چاہیے تھی FIR میں، وہ نہیں لگی۔ پولیس نے فیور کی ملزمان کو بقول ان کے مبینہ طور پہ کہ پولیس نے جو ان کی FIR بنتی تھی، جن دفعات کے تحت ان کی FIR بنتی تھی وہ FIR نہیں دی۔ تاحال ملزمان آزاد ہیں، کوئی ایک بھی ملزم اس وقت تک گرفتار نہیں ہوا۔ ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور دیگر حکام سے گزارش ہے اور اپیل ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور یہ انصاف کے متلاشی ہیں۔ اس وقوع سے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو مقامی دکاندار ہیں اس بازار کے، چونکہ یہ شہر کا مرکز ہے چینا شہر کا، ان سے بھی ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وقوع کی حقیقت کیا ہے۔ جی یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں، یہیں کے رہائشی ہیں، اور اب خوف کا یہ عالم ہے، ملزمان اتنے بااثر ہیں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اس وقت بھی دکانیں بند کر کے خوف سے فرار ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا ان کے خوف سے۔ ایک شہری ہمارے پاس یہیں کے شہری ہیں، یہیں کے مقیم ہیں، موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وقوع کیا تھا اور کیسے ہوا۔ انہیں جناب اندھی دھند فائرنگ کر لی تھی، پہلے انہیں اڈے تو شو کیتے عادل شاہ کو پر پمپ تے وہیں لگے، عادل شاہ اتوں والا اتنا آ گئے، انہوں نے دھمکیاں باہر نکلو، وہ خوف کو دکانیں چھوڑ کے اندر لگے گئے، وہ مرغی دا پھٹے لائی پین، انہیں تو چھری ٹوکے چاہ کے دینے، ہوں اتنا خوف تا پھلائی کھڑے جو دکانیں بند ہیں جڑیاں ہیں اس ٹائم کھلیاں ہوئی ہیں، انہوں کو حاضر کر کے انہوں کو قرآن چواو دے کہیں نہ فائرنگ اتنا کیتی ہے یا نہیں کیتی۔ یہ تو یہ مقصد نہیں جو غریب لوگ ہے تو لڑی چ ونجن دا یہ نہیں بھئی بات پیسے والے بندے تھا راوین، زمیندار راوین، غریب تا بات تو ٹور ونجن کلیاں تے اپنے تمبو رکھیں، اتنی تو کوئی نہیں ہوتی۔ جو نعیم وکیل صاحب 2.5 تو 3 لاکھ روپے دی کلاشن چاہیے بتائے جیڑی تے میں خود میں اس گال دا قرآن بھی چاہنا وہ فیر کریں دا بتائی تو آدھائی باہر بدماشاں کو کڈو، بدماشاں کو باہر کڈو، انہاں کو کیسے آئی بھوکے غریب لوگ انہوں تو اندر واڑ کے بیٹھ ہیں، انہوں دے خوف کو دکان اگلے بند کر کے مل گئے، ویڈیو آ گئی ہے، اتنا خوف تو پھلائی پہن نا، کوئی سنیچ کو نہیں، بکھر دی 1-5 تے کال کیتی سے کو نہیں، لاہور کیتی سے وہ آئی ہے، اتنا اندھی اندھارا کیتے کہ کالیں بند کرا دیتی ہیں، اگلے کام انہوں آ کے سارے
जी हमारे साथ एक और शहरी हैं यहीं के मकीन हैं। का जो सबका काम हुआ है, मैं गया था उनकी मिन्नत करने, जब उधर गया ना अड्डे पे तो सारे कम से कम भी 100-150 बंदा खड़ा था, उन्हें मेरे पे फायरिंग कर दिए। फायरिंग कर मैंने उनको दाढ़ी हाथ भी लगाया है, पैर भी पकड़े हैं, फिर भी उन्हें जो है ना वहाँ से निकले जो है सारी फायरिंग करते शहर में आ गए। इधर सारी फुल फायरिंग थी। ये मेरी दुकान है, ये दुकान मेरी है, मेरे बेटे भी खड़े थे, सारे घर में भाग गए। ये पूरा इलाका जो है ना सारा इतना हो गया, ये दुकानों में बंद हो गई। ये जो करीब वाले हैं ये भी डर गए, कोई भी बाहर नहीं निकला। कम से कम 150-200 बंदा था, सारों के हाथे जो है ना क्लासों थे। जब मेरे सामने मैं गया ना, उन्हें इस तरह कर दी सारे। मैं बीच में खड़ा था, वो कम से कम 10-15 क्लासों को लेके मेरे फायर कर दिए ऊपर। सारों को पता है अड्डे पे सारे, ये नहीं है इसमें कुछ झूठ नहीं है, ये वो एक होता है ना झूठ नहीं है, सच है भी। सारे पूरा अड्डे वालों को पता है, जो उन्हें क्लासों को लेके मेरे पे फायर किए। बुजुर्गों क्या वाकया पेश आया था यहाँ पे, क्या हुआ था, आपने क्या देखा? 200 आदमी था जी, उन्हें हमला किया। 25 क्लास ने मैंने गिनी है मशीनें। जो उनका वकील है बच्चा, उसके हाथ में भी थी। इधर उन्हें गाली गलोच, कोई चीज़ मेरी नहीं छोड़ी, ना बहन ना माँ ना धी। रोज़ी के हथियार थे वो भी उठा के ले गए यहाँ से। हमें इंसाफ चाहिए। ये गरीब लोग सब प्रेशर के नीचे आए हुए हैं उसके, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। मजबूरन आगे अब जाना पड़ेगा इस हालत में। ये देखो मेरी क्या पोजीशन है, इधर उन्हें कुछ भी नहीं कमी छोड़ी मेरे में, मगर मैं अपना बर्दाश्त करके बैठा रहा। मैं क्या कोई लड़ सकता नहीं था 200 आदमी के साथ। फायरिंग 45-50 मिनट फायरिंग हुई है, कोई हमारा मैना साइन नहीं हुआ है यहाँ पे, किसी ने आके दिफा नहीं किया। चारों तरफ बेशक रात को पुलिस से छापा मराते हैं, जो उनके बंदे ना बैठे हों बदमाश। फतेहपुर में जाके देखो उनके पर्चे हैं, करोड़ में पर्चे हैं, बेल में पर्चे हैं, बखर में पर्चे हैं। उन्हें गुंडे रखे हुए हैं, न किसी के माल की रियायत है, न किसी की जान की रियायत है। जो चाहते हैं अपनी मर्जी करते हैं। जी सर, हमने यहाँ पुलिस वाले रियाज एसआई को 40 राउंड दिए, खोके बमाल छापर में डाल के दी। यहाँ से थाने में पेश किए तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर यहाँ से हम गए डीपीओ साहब के पास, वहाँ हमने ये 40 गोलियों के राउंड खोल वो थे जो हवाई फायरिंग हुई? जी हवाई फायरिंग हुई थी, जो 40 राउंड यहाँ से दिए। फिर बाद में 17 राउंड डीपीओ साहब के पेश किए, जब जाके एफआईआर हुई, लेकिन वहाँ भी कुछ सुनवाई ना हुई। और अभी तक भी कोई ऐसी ख़ास नहीं हुई। जो हम वो अपने गुंडों को लेके कभी होटलों में फिर रहे हैं, कभी कहीं दहशत से दुकानें हरास बंद हैं। 3 से 4 दिन हो गए ना बाहर जा रहे हैं, थाने में जाते हैं धमकियाँ देते हैं, वहाँ जिधर भी जाते हैं बस धमकियाँ दे रहे हैं। कहीं आगे पीछे कहते हैं मार देंगे। मलिक सलीम चेयरमैन और उसका भाई नईम जो वकील है, ये दोनों। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं घरेलू ख़वातीन जो कि उस वक़ूआ के वक्त खौफ से जो है वो अपने घरों में महसूर रही और खौफ में मुब्तला रही। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या वाक़या उस दिन पेश आया। जी उस दिन हम लोग घर में बैठे थे, अचानक हमें ना फायरिंग की आवाज़ आई ना, तो जब बाहर निकल के थोड़ा सा देखा तो इतने ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 150-200 लोग थे, जिनमें से तकरीबन 35-36 के पास बड़ी बंदूकें थी और बाकी के पास पिस्टल थे। और उन्होंने इतना खौफ व हिरास फैलाया कि हमारे बच्चे भी डर से कांपने लग गए। और हमने अपने घर में जो मौजूद भाई वगैरह थे उन सबको घर में रखा, ताकि डर की वजह से वो बार बार हमें गाली गलौज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बाहर निकलो, बाहर निकालो इनको, हम इनको जान से मार देंगे। उन्होंने यहाँ तक कि हम घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा, इतने गाली गलौज किए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और हमारे बच्चे खौफ से अभी भी बाहर नहीं निकलते, बल्कि एक बच्चे को बुखार भी हो गया जिसकी वजह से वो नहीं जा रहा था कि हमें मार देंगे, ये लोग मार देंगे। इतनी हद तक उन्होंने फायरिंग की है कि तकरीबन 40 से 45 मिनट तक वो अंधाधुंध फायरिंग करते रहे हैं। और उसके अलावा जो हमने इनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी, पहले तो हमें ये धमकी दी गई थी कि ये लोग किस औकात के मालिक हैं, हम चेयरमैन हैं, थाने हमारे अपने घर के हैं। यहाँ तक कि मतलब उसने इतना हद पार कर दी थी कि मैंने 2 बार 15 पे कॉल की कि पुलिस नहीं आई। जब मैंने 1787 पे कॉल की तो तब पुलिस वाले आए यहाँ पर, और तब वो जैव कुआ देख के और चले गए। उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके अलावा फिर इन्होंने अब भी हमें धमकियाँ देते हैं, बार बार ये कहते हैं कि मैं तो चेयरमैन हूँ, मलिक सलीम
अरशद छीना ये खुद कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ और मेरे खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता, और उसने इतनी धमकियाँ दी है कि अब भी मतलब मैं ये FIR मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। उसके अलावा जो हमने FIR दी थी, इस पर जो दफात लगने चाहिए थे वो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए होता है ना, तो क्या गरीब के लिए कोई कानून की कोई अहमियत नहीं होती है? ज़मींदार जो है वो उससे सब उसका है, थाने उसी के हैं, कचहरियाँ उसी की हैं। अगर अब हमें इंसाफ ना मिला किसी से भी, तो हम खुद, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे घर की औरतें, हम सब लोग जाकर DPO ऑफिस जाकर खुद साजी करेंगे और इंसाफ के लिए एहतजाज करेंगे। वहाँ पे खाना पीना हर चीज़ बंद करेंगे वहाँ पर जाकर। हमें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए, ताकि सबको पता चले कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई झोंपड़ी में रहता हो या बड़े महल में रहता हो। जी, तो इन मुतासरीन का कहना है कि यहाँ पर खौफ व हरास फैलाया गया, दहशत फैलाई गई, मुलजमान बाअसर हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इनका ये भी मुतालबा है कि इन्होंने एहतजाज किया है, इनका ये भी मुतालबा है कि FIR में जो है इनकी दफ़ात शामिल नहीं की गई, दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल नहीं की गई, वो दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की जाएँ और मुलजमान को गिरफ़्तार करके इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ और इन्हें इंसाफ दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, तो देखते रहिए अपना बखर। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।